الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام ایک کامل مکمل دین ہے اور اسلام کے اندر انسانی ضروریات سے متعلق تمام تعلیمات موجود ہیں. اگر مسلمان صحیح معنی میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو تو زندگی بہت آسان ہے. آج جو ہم رونا روتے ہیں کہ پریشان ہیں، ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں. اور وہ اس لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا. من جملہ اسلامی تعلیمات کے ایک اسلامی حکم ہے نکاح کا. نکاح کا مطلب ہے کہ ایسا معاہدہ جو مرد اور عورت کے درمیان ہو اور وہ معاہدہ ایک ساتھ زندگی گزارنے کا، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے کا معاہدہ ہے. اسلام سے پہلے کئی قسم کے نکاح ہوا کرتے تھے اور نکاح دنیا کے ہر مذہب کے اندر
اپنے اپنے طور پر موجود ہے۔ کوئی پادری کے سامنے جا کر کچھ جملے بولتے ہیں، کوئی پنڈت کے سامنے پھیرے لگاتے ہیں، کوئی کچھ اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اسلام میں سب سے صاف ستھرا، سستا اور آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا رکھا ہے، تاکہ امیر اور غریب نکاح میں ان کے لیے کوئی فرق نہ ہو۔ اور نکاح جو ہے یہ انسان کی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کا جائز اور شرعی طریقہ، نسل انسانی کا اس کے اندر تحفظ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور یورپ میں مغربی کلچر کے اندر عمومی طور پر نکاح کی نفی کی جاتی ہے، بس ویسے ہی بغیر نکاح کے رہو، مرد عورت رہیں جب تک رہیں۔ حالانکہ نکاح کے اندر عورت کو بھی تحفظ حاصل ہے اور مرد کو بھی تحفظ حاصل ہے۔ بغیر نکاح کے اگر رشتہ ہے تو جب تک عورت مرد کے لیے کارآمد ہے اور اس کی جنسی خواہش کی تکمیل کر رہی ہے، جب تک اس کے اندر خوبصورتی اور حسن موجود ہے، جب تک وہ جوان ہے، مرد اس میں دلچسپی رکھے گا۔ جب اس کا حسن ڈھلا، جب اس کی عمر بڑھی، چونکہ نکاح تو ہے نہیں، بندھن تو ہے نہیں، کوئی معاہدہ تو ہے نہیں، لہذا اس کو پھینک دیا، پھر دوسری عورت کے پیچھے چل پڑے، اس کو استعمال کیا، پھر پھینک دیا، پھر تیسری عورت کے پیچھے چل پڑے۔ تو بغیر نکاح کے مرد اور عورت کے تعلق کے اندر عورت غیر محفوظ ہے، وہ محفوظ نہیں ہے، وہ ایک کھلونا بن جاتی، جبکہ نکاح میں بیوی 70 سال کی بھی ہو اور شوہر 90 سال کا بھی ہو، ان میں ایک محبت کا رشتہ قائم رہتا ہے، پوری زندگی کا ایک ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ان میں 70 اور 90 سال میں نہ تو کوئی جنسی خواہش ہوتی ہے، نہ کوئی ایک دوسرے میں لالچ ہوتی ہے، بس ایک طویل زندگی ساتھ گزارنے کی وجہ سے قلبی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے، ایک دوسرے کی تنہائی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوان آدمی کی اگر بیوی مر جائے تو وہ نہیں روتا ہوگا، بوڑھے آدمی کی بیوی مر جائے گی تو وہ زیادہ رو رہا ہوگا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کیونکہ بوڑھے کو پتا ہے کیا، اب میری رفیق حیات کوئی اور بننے والی نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، جوان تو مستی میں، چلو یہ گئی تو دوسری کر لیں گے۔ وہ ایک دوسرے کی ضرورت اور ایک دوسرے کے تحفظ کی ضمانت بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ نکاح کی برکت ہے۔ اور انسانی نسل کی افزائش کا بھی ایک سبب ہے نکاح۔ تو نکاح مخالفین کہتے ہیں کہ جی بغیر نکاح کے بھی اگر مرد عورت ملیں گے تو انسان تو پیدا ہوں گے، نہیں ہوں گے، انسان پھر بھی پیدا ہوں گے۔ اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو زنا سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر نکاح کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ نکاح سے انسانی نسل کی؟ بغیر نکاح کے جو انسانی نسل پیدا ہوگی وہ حرامی نسل ہوگی، اس کی کوئی اصل نہیں ہوگی،
اس نسل کا کوئی باپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. مان لیا کہ جناب نکاح کو فالتو قرار دے کے ختم کر دیا, آزادی دے دی کہ بھائی مرد عورت آزادی سے ملیں. ایک عورت کے ساتھ 10 مردوں نے تعلق قائم کیا اور وہ عورت حاملہ ہو گئی, بچہ پیدا ہوا. اب کیسے فیصلہ ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ ان 10 میں سے یہ بچہ کس کا ہے؟ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا. اور بلکہ حرام کاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ جس نے زنا کیا ہے, اگر کنفرم بھی ہو جائے تو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا, وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور حرام کے بچے کی پیدائش پر نہ پیدا کرنے والی ماں کو کوئی خوشی ہوتی ہے نہ اس کے باپ کو کوئی خوشی ہوتی ہے. وہ ایک لاوارث قسم کا بچہ پیدا ہوتا ہے, کبھی وہ کچرے کے ڈھیر سے ملتا ہے, کبھی ایدھی کے جھولے سے ملتا ہے, کبھی کہیں سے ملتا ہے, کبھی اس کی لاش کو کتے اور چیلیں جو ہے وہ بھگوڑ رہی ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہے حرام کاری کا نتیجہ. لیکن ایک حلال نکاح کے ذریعے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو مکمل تحفظ حاصل ہوتا ہے. اس کو ماں اور باپ دونوں کی محبت ملتی ہے, اس کے ساتھ جذبات اور احساسات کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے, اور یہ تحفظ نکاح کی برکت سے ملتا ہے. اب نکاح ہوتا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے جی. کیونکہ اکثر ہمارے ہاں تو زندگی میں بندہ ایک ہی دفعہ نکاح کرتا ہے, حالانکہ اللہ نے ایک دفعہ کا حکم نہیں دیا. اللہ نے ایک دفعہ کا حکم نہیں دیا. اللہ نے شروع ہی 2 سے کیا ہے. قرآن پاک جو میں نے آیت تلاوت کی نا, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تم نکاح کرو جو تمہیں بھلی لگے عورتوں میں سے, مثنا 2 ایک کا. شروع شادی کتنوں سے ہوتی ہے؟ بول ہی نہیں دیتے, ارے غم سے ڈر سے بول نہیں دیں کہ مولوی صاحب آپ تو یہاں تقریر کر رہے, ہم نے تو گھر واپس جانا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہم نے تو گھر واپس جانا ہے, وہاں کون منہ دے گا, آپ تھوڑی چھڑانے کے لیے آئیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے ہمارے مردوں کو یہ بات بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے. اللہ نے کس سے شروع کی؟ مثنا 2 وثلاث 3 ورباع 4. چلو نہیں کرو شادی, دل تو خوش کر لو نا, بھلا 4 کی بات سن کر. ٹھیک ہے نا جی. تو 4 تک. ہاں آگے کہا اگر تم انصاف نہ کر سکو تو چلو پھر ایک ہی کر. مانا ایک کم درجے کے لیے, کم درجے کے مرد کے لیے ہے, ایک کم درجے کے. اور یہ ایک کا رواج برے صغیر کے اندر ہے, ہند و پاک کے اندر ہے. عرب میں ایک کا رواج نہیں ہے, انڈونیشیا ملیشیا اس میں ایک کا رواج نہیں ہے, افریقہ میں ایک کا رواج نہیں ہے, صرف برے صغیر کے اندر. کیوں کہ برے صغیر کے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, چاہے وہ سندھی ہو چاہے وہ اردو ہو, ہندوؤں کے ساتھ رہے. اچھا پھر برے صغیر میں بھی بلوچ اور پٹھان کے ہاں بھی 2-4 کا رواج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بلوچ اور پٹھان قوم بلوچستان اور KPK میں ہندو نہیں ہے, سندھ میں ہندو ہے اور بڑی تعداد میں تھا. اور ہندوؤں کے ہاں 1 سے زیادہ نکاح کرنا گناہ ہے. وہ ہمارے سندھی کی کہاوت ہے نا کہ سفید بیل کالے بیل کے ساتھ باندھو تو رنگ بدلے نہ بدلے لیکن عادت بدل جاتی ہے. تو ہم مسلمان برے صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ہمارے رنگ بدلے ہوں نہ بدلے ہوں, لیکن عادت اتنی بدل گئی ہے کہ آج اس معاشرے کے اندر دوسری شادی کا نام لینا معیوب سمجھا جاتا ہے. دوسری شادی کا
دوسری تیسری گرل فرینڈ کا نہیں، وہ تو بڑا وہ سمجھا جاتا ہے کہ واہ بھائی واہ اتنی گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہیں، کیا بات ہے بھائی تیری. حالانکہ اس کو کرنا چاہیے کیا بات ہے تیری کہ تو نے 4 گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، اور جس کی 4 شادیاں اسے کہا جائے واہ بھائی واہ اصل مرد تو ہے بھائی. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہی دفعہ زندگی میں شادی کا موقع ملتا ہے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو ملتا ہے. تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نکاح ہوتا کیسے. نکاح میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایجاب و قبول، ٹھیک ہے، اور حق مہر، اور تیسرا گواہ. 3 چیزیں، ایجاب و قبول، حق مہر اور گواہ. ایسا نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں بولے بھائی میں نے تیرے کو اتنا حق کر دیا، میں نے تیرے سے شادی کر لی، وہ بولے میں نے قبول کر لیا. یہ نہیں ہوا نکاح. 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. 2 گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح، اور حق مہر نہیں ہوگا تو نکاح، یا ایجاب و قبول نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا. اب یہ ایجاب و قبول کیا ہے؟ ایجاب و قبول یہ ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کا والد پوچھ لے. ہمارے ہاں تو نکاح کے ٹائم مولوی صاحب کو لڑکی کے پاس لے جاتے. بھائی مولوی صاحب کا لڑکی سے کیا اس کا باپ نہیں ہے کیا، اس کا بھائی نہیں ہے کیا؟ لڑکی سے اس کا باپ پوچھے کہ بیٹا میں تیرا نکاح فلانے سے کر رہا ہوں، اتنا حق مہر ہے، تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں تیرا نکاح کر لوں؟ تو بچی کہے گی ٹھیک ہے جی ابا جی اجازت دے دی میں نے، ماموں جی آپ کو اجازت دے دی، تایا پھپھا نانا دادا کسی کو بھی. 2 گواہوں کے سامنے وہ اسے پوچھے گا، پھر وہ مجلس میں آئے گا، ٹھیک ہے نا. وہاں آ کر جو بھی خاندان کا بزرگ ہو، کوئی مولوی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نکاح پڑھانے کے لیے مولوی، یہ مولوی ضروری تو اس لیے ہو گیا ہے کہ قوم کو نماز پڑھنا نہیں آتی ہے، نکاح کہاں سے پڑھائے گی، اس لیے مولوی ضروری ہو گیا. ورنہ تو نکاح کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. باپ پڑھائے اپنی بیٹی کا نکاح، اپنے بیٹے کا نکاح باپ پڑھائے، اپنی بھانجی کا نکاح ماموں پڑھائے، اپنے پوتے کا نکاح دادا پڑھائے، نواسے کا نکاح نانا پڑھائے. الحمدللہ ہمارا نکاح تو ہمارے دادا نے پڑھایا تھا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مولوی کو کیوں لے کر آ جاتے ہیں، مولوی صاحب نکاح پڑھا دیں نکاح پڑھا دیں؟ اس لیے کہ ہمیں کچھ کرنا، ہمیں صرف مولوی کو گالی دینا آتا ہے، ٹھیک ہے نا. مولوی کو گالی دینا آتا ہے، لیکن پھر جب نکاح کا ٹائم آئے گا پھر جس کو گالی دے رہے ہوتے ہیں نا بے شرم بن کر پھر اسی کے پاس جاتے ہیں کہ آؤ جی اب ہمارے بیٹے کا نکاح پڑھا. بھائی کل تک تو گالیاں دے رہا تھا مولوی کو، اب ایسی کیا ضرورت پڑ گئی خود نکاح پڑھا ہے. تو جو اجازت لے کر آیا ہے وہ خود براہ راست دلہا سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، یہ حق مہر ہے، آپ کو قبول ہے؟ وہ بولتے قبول ہے. یہ ہو گیا ایجاب و قبول، اور اس میں حق مہر بھی آ گیا. اور یہ کم از کم 2 گواہوں کے درمیان ہونا چاہیے. اور شادی کے لیے یہ ہے افضل کہ اس کے لیے پبلسٹی کی جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتایا جائے، اس انداز سے کی جائے کہ سب کو پتا چلے کہ بھائی فلانے کی شادی ہو رہی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ سب کو دعوت دی جائے، یہ ساری برادری کو دعوت دی جائے یہ بھی نہیں ہے، سارے رشتہ داروں کو دعوت دی جائے یہ بھی نہیں ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ نے پیلے قسم کا رنگ لگا ہوا دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا رنگ ہے بھائی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے رات. کیا کی ہے؟ شادی. کب کی ہے؟ رات. مطلب حضور علیہ السلام کو تو دعوت نہیں دی، اگر دی ہوتی تو پوچھتے.
اچھا حضور علیہ السلام کو تھا، اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا ارے واہ بھائی شادی کر لی مجھے بلایا بھی نہیں، میں تو تمہارا نبی ہوں، ایسا نہیں کہا. کیا فرمایا بھائی اللہ برکت دے آپ کے جوڑے میں، اللہ آپ میں محبت بڑھائے اور برکت دے آپ کو. نہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ سوری یا رسول اللہ وہ جلدی میں شادی ہو گئی نا، آپ کو دعوت دینا بھول گیا، وہ کارڈ میں نام لکھ کے رکھا ہوا تھا میں نے، بس وہ جلدی میں رہ گیا. یہ جھوٹ کب بولنا پڑتا ہے؟ جب دین کو چھوڑتے ہیں. اگر دین کو ہم نہ چھوڑیں، دین کو اگر ہم نہ چھوڑیں تو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بھائی نہیں دی دعوت، نہیں ہے سنت نہیں ہے، تو میرا دوست ہے تو کیا ہوا؟ کوئی دین میں نہیں ہے کہ ہر دوست کو دعوت دو، کوئی دین میں نہیں ہے کہ ہر ماموں تائے پھپھا چاچی نانی سب کو دعوت دو، کوئی نہیں ہے. صرف دلہا دلہن اور ایجاب و قبول کے لیے گواہ اور حق میں ہے، شادی ہو گئی، اس کے لیے کوئی کارڈ. اچھا دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین بیٹی، ٹھیک ہے نا جی، سب سے خوش قسمت ترین، کوئی دنیا کے کسی بادشاہ کی بیٹی ہوگی، کوئی کسی وزیر کی بیٹی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی. اور ہمارے عمران خان کی بیٹی تو بیچاری وہ بھی حرام کی، وہ بھی ایک اور وہ بھی اور تصدیق شدہ حرام کی، وہ پتہ نہیں ٹیریان یا ایسا کچھ نام ہے اس کا. سیتا وائٹ اس کی گرل فرینڈ تھی. ماشاءاللہ ہمارے اپنے کرتوتی ایسے ہیں، تبھی تو ہم وزیر اعظم بھی ایسا ہی ملا ہے نا. جیسے ہمارے کام ہے ویسا وزیر اعظم ہے، جیسے ہمارے کرتوت ہیں ویسے وزیر اعظم ہے. مولانا فضل الرحمان نے تو ہم جیسوں پر تو وزیر اعظم نہیں بننا ہے، ایسے ہی الو کے پٹھوں نے وزیر اعظم بننا ہے جنہوں نے منہ کالا کیا ہوا ہوگا اور حرام کی بیٹیاں پیدا کر رکھی ہوں گی. دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین بیٹی، یہ تو بد قسمت ترین بیٹی ہے نا، جس کو باپ بولتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے اور ماں بولتی ہے کہ یہ اسی بدبخت کی ہے. اور تبھی وہ بلاول بھٹو تقریر کر رہا تھا اسلام آباد میں، تو کہہ رہا تھا کہ مولانا کی حکومت آئے، عمران خان کو بول رہا تھا، ورنہ مولانا کی حکومت آئے تو سب سے پہلے تیرے کو سنسار کرے گا، کیونکہ زانی ہے، مانا ہوا زانی ہے، عدالت سے طے شدہ زانی ہے. تو اسلام کی حکومت آئی تو یہ تو سنسار ہوگا. تو سب سے خوش قسمت ترین بیٹی ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. کسی کا باپ کوئی صحابی، کسی کا باپ کوئی نبی، کسی کا باپ کوئی ولی، کسی کا باپ کوئی غوث، کسی کا باپ کوئی قطب، اور فاطمہ کا باپ سید الانبیاء، نبی نہیں، نبیوں کا سردار، ٹھیک ہے نا جی، ولی نہیں، ولیوں کا سردار، دونوں جہانوں کا سردار، وہ ہے فاطمہ الزہرا کا ابا. تو بھائی جو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین بیٹی ہے اس کی شادی بھی اتنی دھوم دھام سے ہوئی ہوگی، خوب مدینے میں ڈھول باجے بجے ہوں گے، خوب جناب ادھم مچا ہوگا، خوب جناب بڑا ہجوم جمع ہوا ہوگا. نبیوں کے سردار کی بیٹی کی شادی ہے اور شیر خدا سے ہے، ہاں شیر خدا سے ہے. تو بھائی حضرت علی نے تو پورا مدینہ سر پہ اٹھا لیا ہوگا کہ میری شادی ہے. بھائی حضرت علی بھی کم خوش نصیب نہیں ہے، جس کی تربیت فاطمہ کی تربیت جس نے کی، علی کی تربیت بھی اسی نے کی، یا نہیں؟ جس نے فاطمہ کو پالا اور کھلایا اسی نے علی کو پالا اور کھلایا، ٹھیک ہے نا جی. دونوں کا سرپرست ایک ہی ہے. مال غنی، ٹھیک ہے نا جی، 850 درہم کی بنی. آپ نے اس میں سے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ دلہن کی سجاوٹ کے لیے سامان منگوایا، کچھ عطر وغیرہ منگوائے، کچھ مہر کی رقم مقرر کی.
حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر جب نکاح ہوا ہے تو 15 سال. کتنی ہے؟ 15 سال. اور حضرت علی کی 21 سال. کتنے سال؟ 21 سال. نکاح ہوا، پھر رخصتی بعد میں ہوئی ہے. نکاح رمضان میں ہوا ہے. نکاح رمضان میں ہوا. بھائی صاحب ہم تو کبھی رمضان میں نکاح کرتے ہی نہیں. کرنا چاہیے. تراویح کے بعد نکاح کر لو، فجر کی نماز کے بعد نکاح کر لو. ٹھیک ہے نا جی. نکاح کیا اور پھر رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، 3 مہینے بعد پھر رخصتی ہوئی. ٹھیک ہے. تھوڑا بہت ضرورت کا سامان، مشیزہ، کوئی 2 چکیاں، ٹھیک ہے نا جی، اس قسم کا کوئی ضرورت کا سامان ٹرک بھر کے نہیں دیا. جو ضرورت کا تھا وہ دے دیا. باقی پتا تھا کہ جس کو دے رہا ہوں وہ شیر خدا ہے، خود ہی پورا کرے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ شادی کی. کہیں ثابت نہیں ہے کہ جناب مسجد نبی میں بہت بڑا اجتماع لگ گیا صحابہ کا کہ بھائی آج نبی کے بیٹی کی شادی ہے، سارے صحابی جمع ہو جاؤ. نہیں. اس لیے کہ نکاح بھی ایک عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. کیسے؟ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا. یار حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری پر بھی ثواب ہے. صحابہ حیران ہو گئے. یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے نفسانی خواہش پوری ہو رہی ہے، اس پہ ثواب کیسا؟ تو فرمایا کہ اچھا تم بتاؤ کہ اگر کوئی شخص غیر عورت سے ہم بستری کرے تو کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو گناہ ہے. فرمایا کہ جب وہ گناہ ہے تو اس کو اللہ کے حکم کے مطابق حلال کر کے ہم بستری کر رہا ہے تو یہ ثواب ہے. تو عبادت میں ہجوم نہیں لگایا جاتا. لگایا جاتا نہیں. اب جی میں نے نماز پڑھی ہے، بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، میں نے ایک نماز پڑھی، آ کر کھانا کھاؤ میری نماز کا. ایسے کرتے ہیں؟ بھائی میں نے روزہ رکھا ہے، آ جاؤ بھائی میرے روزے کا کھانا کھاؤ. اب میں کارڈ بھیج رہا ہوں، بھائی یہ حاجی محمد عمر صاحب کو کارڈ ہے، میرے نماز پڑھیے. بھائی یہ چاچا غلام مرتضیٰ کو کارڈ ہے، یہ نماز پڑھیے. یہ فدا حسین ڈیرو کو کارڈ ہے، میری نماز پڑھیے. کبھی نماز کا کسی کو کارڈ دیا؟ تو اللہ کی عبادت ہے، عبادت کی ہے، بس بات ختم. تو نکاح بھی ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے طریقے سے کرو. آج جو گھروں میں بچیاں بوڑھی ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ نکاح کو شریعت سے ہٹ کر کرنا ہے. شریعت کے خلاف. شادی ہال بک کرانا کوئی، کارڈ چھپوانا کوئی ضروری نہیں. دنیا جہان کے وڈیروں کو، جاگیرداروں کو جمع کرنا کھانے پر کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس ولیمے میں غریب شامل نہیں ہیں تو وہ بے برکت کھانا ہے، وہ نبوست والا کھانا. ہم تو بلاتے ہی بڑے بڑے غریبوں کو ہے نا. ایم این اے غریب جس کو ایک ٹائم کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، ایم پی اے غریب جس کو چائے کا کپ نصیب نہیں ہوتا، ایس پی صاحب غریب جن کو کھانا ایک ٹائم کا لقمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، ڈی سی صاحب غریب. ان غریبوں کو بلاتے ہیں. حالانکہ ان کو نہیں، جو غریب حقیقی ہیں ان کو ولیمے میں بلایا جائے. حضور علیہ السلام نے سب سے بڑا ولیمہ، دو جہان کے سردار کا ولیمہ، ٹھیک ہے نا، دو جہان کے سردار کا ولیمہ، سب سے بڑا ولیمہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اور میری اماں سے نکاح کے بعد کیا تھا. پتہ ہے کتنا بڑا، سب سے بڑا ولیمہ تھا. آپ نے 11 عقد کیے، ان میں سے سب سے بڑا ولیمہ. آپ کے ذہن میں تو آ رہا ہوگا کہ ضرور 2-4 اونٹ تو ذبح کیے ہوں. چلو 2-4 اونٹ نہیں تو 2-4 گائے تو ذبح کی ہوں گی. نہیں،
سب سے بڑا ولیمہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک بکری ذبح. ایک بکری میں کتنے جنے کھائیں گے؟ زیادہ میرے جیسے ہوں گے تو 100 کھا جائیں گے. ٹھیک ہے نا, میرے جیسے تو 100 کھا جائیں گے. باقی کوئی شیر ہوں گے کھانے کے تو 20 25 30 جنے چٹ کر جائیں گے. تو سمجھ لو کہ زیادہ سے زیادہ 50 آدمیوں نے ولیمہ کھایا ہوگا. یہ نبی پاک کا سب سے بڑا ولیمہ تھا. اور ہم اپنے بیٹوں کے لیے راحیل بینکویٹ, رائل بینکویٹ, فلانا بینکویٹ, محمدی گارڈن, احمد پیلس, اس کے بغیر ہماری بچی رخصت نہیں ہوگی, اس کے بغیر ہم بہو کو نہیں لے کر آئیں گے. یہ دین کا راستہ چھوڑنے کا نتیجہ ہے. میرے پاس اگر اتنے بڑے بڑے بینکویٹ بک کرانے کا خرچہ ہے تب بھی نہ کروں, کیونکہ میرے برابر میں کسی غریب کی بیٹی کی بیٹی ہوئی ہوگی. میں تو اپنی بیٹی کو دھوم دھڑکے سے رخصت کر دوں گا, لیکن وہ غریب بیچارہ کس منہ سے اپنی بیٹی کو رخصت کرے؟ وہ پریشان ہے, کیونکہ دین کی تعلیم تو ہے نہیں نا. اگر دین کی تعلیم ہو تو غریب بھی نہیں سوچے گا کہ بات کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ بھی اٹھا کر آسانی سے رخصت کر دے. پھر نکاح کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح جب کرو تو چند چیزیں دیکھو. بیگم صاحبہ خوبصورت ہونی چاہیے. اس سے تو آپ بھی متفق ہوں گے کہ نہیں, بیگم صاحبہ خوبصورت ہونی چاہیے, ناسا چوڑی نہیں ہونی چاہیے, خوبصورت بیگم صاحبہ ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ صاحب نسب ہو, اچھے خاندان کی ہو. تیسرا یہ کہ مالدار ہو. اور چوتھا یہ کہ دیندار. 4 چیزیں کسی نے بتائی ہیں بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. خود شادی کرو یا اولاد کی کراؤ, 4 چیزیں دیکھ لو. خوبصورت ہو, صاحب نسب ہو, صاحب مال ہو, صاحب دین ہو. یہ بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو, ترجیح دین کو دینا. ترجیح دین کو دینا. ہم تو ڈاکٹر نہیں ڈھونڈتے نا اپنے بیٹے کے لیے. ڈاکٹر نہیں ہونی چاہیے, بھلے خود بچہ میٹرک بھی فیل ہو, لیکن بیوی اس کی ڈاکٹر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. جو ایسی ڈھونڈیں گے تو پھر یہ آپ کا صاحبزادہ ہی آٹا گوندھ رہا ہوگا, ڈاکٹر نہیں تھوڑی آٹا گوندے گی. آج کل یہ ایک وہ بن گیا ہے, نشان بن گیا ہے کہ پڑھی لکھی, دین کا کلمہ بھی نہ آتا ہو, ڈاکٹر نہیں ہو, ایم اے پاس ہو, بی اے پاس ہو, بی ایڈ ہو, تو وہ کیا کرے گی؟ نہیں جانو ابھی کھانے کا موڈ نہیں ہے, بازار سے جائے. اب کیا کرے بیچارہ؟ لائے جو پسند کیے. ٹھیک ہے نا جی. ویسے آٹا گوندھنا منع نہیں ہے, بیگم کا ہاتھ بٹانا منع نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بیگم کو مزے سے ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ لگ کے اور ناول پڑ رہی ہو اور حضرت صاحب آٹا گوندھ رہے ہیں, حضرت صاحب جو وہ سالن پکا رہے ہیں, حضرت صاحب برتن دھو رہے ہیں, یہ بھی نہ ہو. میرے آقا نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ گھر میں جھاڑو بھی لگائی ہے, برتن بھی دھوئے ہیں, آٹا بھی گوندھ کر دیا ہے, لیکن ساتھ ہو تب نہ. اور یہ ایسی اطاعت شاہ فرما لے کر آتے ہیں ڈاکٹرنی, پھر امید رکھتے ہیں کہ جناب میری مانتی نہیں ہے, تو کہاں سے مانے گی؟ ہاں ڈاکٹرنی لاؤ, ایسی ڈاکٹرنی لاؤ جو دین پڑھی ہوئی ہو, تو اسے پتا ہوگا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اے میری امت کی بچیوں, تمہیں شوہر کا حق بتاؤں. فرمایا کہ اگر تمہارے شوہر کے جسم پر پھوڑے ہوں اور ان میں سے پیپ نکل رہی ہو, تم اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اپنے شوہر کے جسم سے پیپ صاف کر دو, تب بھی تم شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. جب دین پڑھے گی تو اسے پتا ہوگا
کہ جب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو سکتا تو شوہر میرے لیے قابل احترام ہے، پھر وہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ نہیں لگائے گی۔ یہ دین دے گا اس کو شعور، یہ میڈیکل کا سرٹیفکیٹ نہیں دے گا، یہ لا پاس کرنے سے نہیں ملے گا یہ شعور، یہ انجینئرنگ پڑھنے سے نہیں ملے گا اس کو شعور، یہ دین پڑھنے سے اسے شعور ملے گا۔ اور جو بچیاں دین پڑھتی ہیں وہ اپنے گھروں میں انقلاب لاتی ہیں دین کا۔ میں نے خود میرے پیچھے مقتدی نمازیں پڑھنے والے کہہ کے بھائی داڑھی رکھ لو، بھائی داڑھی رکھ لو، بھائی داڑھی رکھ لو، نہیں رکھی، 10 سال ہو گئے، اچانک دیکھا کہ ان کی داڑھی نکلنے لگ گئی۔ بھائی خیر تو ہے، ساری زندگی ہم آپ کو کہتے رہے کہ مولوی صاحب بیوی عالمہ ہے، بیوی کیا ہے؟ عالمہ ہے، تو داڑھی بھی آ گئی اور جناب دکان چھوڑ کر مسجد میں نماز میں صف اول میں بھی کھڑے ہیں، ایسی تبدیلی آ گئی۔ ویسے تو ہم ماشاءاللہ زن مریدی میں تو ہم پاکستانی ویسے بھی ہیں نا، تو چلو زن مریدی کریں لیکن دین میں کریں تو فائدے والی ہے نا۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، ہمارے یہاں کیا دیکھتے ہیں؟ پیسے والی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، خاندان بھی بھلے پرواہ نہیں ہے، کوئی نہیں، خاندان کچھ بھی نہیں ہوتا، بس پیسہ ہونا چاہیے، خوبصورت ہو تو اچھا ہے، چلو خوبصورت بھی نہیں ہے تو پیسہ تو ہونا چاہیے، اتنا تو ہو کہ مجھے کہیں بزنس تو کرا دینا۔ لیکن میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ کیا دیکھو؟ دین دیکھو، دین دیکھو۔ تو یہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ عموماً ہم پاکستانیوں کے نصیب میں زندگی میں ایک مرتبہ شادی لکھی ہوئی ہوتی ہے، دوسری دفعہ گھر سے بول بھی نہیں رہے ہیں کہ بھائی لائیو چل رہا ہے، کہیں ہماری بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا، او تم نے بھی بولا تھا، ہاں دوسری نکال کر سینڈل کھڑی ہو یا بیلن لے کر کھڑی ہو کر، کم بخت تم بھی دوسری شادی کا مولوی صاحب کو کہہ گیا ہے۔ بھائی یہ اسلام کا حکم ہے، میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیے نا، اللہ نے شروع کتنے سے کیے؟ جب اللہ نے نکاح کا حکم دیا نا، اللہ نے یوں نہیں کہا کہ چلو نکاح کرو تم ایک عورت سے، 2 عورت سے، 3 عورت سے، 4، نہیں، اللہ نے شروع کیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو جو عورت تمہیں پسند ہو، جو عورت اس کا مطلب ہے شادی کہیں کرو جہاں پسند ہو۔ یہ ماں باپ کو بھی ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد سے پوچھ لے، اور میں ایسا ہی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ میں نے اپنی اولاد سے پوچھ کر ان کی رائے لے کر ان کی پسند دے کر شادیاں کی، صرف بیٹھ کر تقریر نہیں جھاڑ رہا ہوں، عمل بھی کیا ہے، اولاد کو دیکھ پوچھ کر پسند کر کے، صرف یہ نہیں کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے تو میں نے یہی لینی ہے، یہ میرے کزن کی بیٹی ہے تو میں نے یہی لینی ہے، اپنی اولاد کی پسند پوچھو، زندگی تم نے نہیں گزارنی ہے، تم نے مر جانا ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد نے زندگی گزارنی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے پلے کوئی جانور باندھ کر چلے جاؤ اور بعد میں بولے کہ ہائے باپ تم میرے کو کس مصیبت میں ڈال کر گئے۔ صرف اپنی بیٹی اس لیے نہ لگا کسی کو کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ہاں دیندار ہے تو بہت اچھا ہے، بے دین ہے تو برادری سے باہر دیندار کو چنو، ایمان والے کو چنو، ورنہ تو پھر دیکھتے ہو آپ جی، ہم جب شادیاں کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ کے حکم سے توڑنے نہیں کرتے، گانا بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو گانا گھر میں بجاتے تھے، اب تو ڈانسن پہ رکھ کر بڑے لاؤڈ لگا کر لطیف گیٹ پہ چل رہا ہوگا، کان یہاں پھٹ رہے ہوں گے، بیڑا غرق ہو، ہزاروں لوگوں کو آرام میں خلل ڈال کر تو جس زندگی کی تو ابتدا کر رہا ہے اس میں برکت ہوگی یا لعنت ہوگی؟ اور جو دلہن 40-50 ہزار دے کر میک اپ لگا کر آئی ہے وہ وضو کم کرے گی، وہ نماز کم پڑھے گی، اور جس لڑکی نے اپنی نئی زندگی کی شروعات اللہ کا حکم توڑ کر نماز کو چھوڑ کر شروع کی ہے وہ طلاق لے کر تو گھر آئے گی، اس کی زندگی میں خوشی نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔
ہمیں اپنی اولاد، اپنی بچیوں بالخصوص ان کی شادیاں کرنے میں شریعت کے اصولوں کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. آسان ہے مسلمانی، آسانی، ورنہ ساری زندگی پریشانی. یہی ہوتا ہے. دین پر عمل کرو گے، اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پر عمل کرو گے تو یہ شادی، یہ صرف شادی نہیں، غمی بھی ہمارے ہاں عذاب ہے. غمی بھی، ابا مر گیا، دادا مر گیا. مجھے خود میرے ایک بھائی نے کہا کہ لگا مولوی صاحب ہمارے ابا جی مر گئے ہیں، وہ تو مر گئے، ہمیں بھی جیتے جی مار گئے. نہیں بڑھ بھائی ایسا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ ہماری برادری کا رواج ہے کہ جب تک پوری برادری کو بلا کر بڑی خیرات کر کے کھانا نہیں کھلاؤ گے تب تک وہ برادری ناراض رہتی ہے. اب میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں قرض لے کر میں خیرات کر رہا ہوں. اس خیرات کا کیا ثواب ملے گا؟ ملے گا؟ تم نے تو اللہ کے لیے تو خیرات ہے، تم نے کس لیے کیے؟ تم نے تو خیرات ہی اس لیے کیے کہ برادری راضی ہو جائے. جس خیرات میں لاکھوں روپے خرچ کر کے صرف برادری کو راضی کر رہے ہو وہ خیرات ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گی. تمہاری ناک تو اونچی ہو جائے گی لیکن جنت میں اسے کوئی قبر میں ثواب نہیں ملے گا. اس لیے دین کی طرف لوٹ کے آؤ. ادخلوا فی السلم کافہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے اور ایمان والو تم مکمل دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. صرف نماز اللہ کی مرضی کی نہیں پڑھو، شادی بھی اللہ کی مرضی کی کرو، غمی بھی اللہ کی مرضی کی کرو، کاروبار بھی اللہ کی مرضی کا کرو، سیاست بھی اللہ کی مرضی کی کرو، ہر ایک کام اللہ کی مرضی کا کرو. پھر تمہاری زندگی میں سکون آئے گا. ورنہ تو ذلیل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے رسول کو ناراض کر کے کوئی سکون کی زندگی نہیں پا سکتا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.